بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وہ کون سی لڑکی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی تھی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور مفسر اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم سے تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روح برو یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و ہوس کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ اس زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور لوگوں کے درمیان نفاق ڈالنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ جب وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑ دیا اور عافیت کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کے دے واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے بلانے سے وہ عورت ڈر گئی اور کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما جو اس سے پہلے کسی پر نازل نہ کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 حبیسوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے اس کی کوئی نہ سنی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ نے دوبارہ اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قارون کو اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، مگر اللہ کے حکم سے انکاری ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ سب کچھ چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، آمین۔